اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ شب قدر وہ رات ہے کہ جو پورے سال میں کوئی رات اس کی فضیلت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے کہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا شب قدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتہ کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 راتوں سے افضل ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی 3 راتوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ شب قدر ہیں، شب 19، شب 21، شب 23۔ بلکہ کسی نے پوچھا بھی امام سے کہ اس میں ایکچول میں شب قدر کون سی ہے، تو امام نے تعین نہیں فرمایا اور فرماتے ہیں کہ ان 3 راتوں میں جتنی عبادت ہو سکے اتنی عبادت تم کو کرنا چاہیے۔ جو اعمال مشترک ہیں ان 3 شبوں میں وہ نمبر 1 غسل ہے، اور بہتر ہے کہ غروب آفتاب سے تھوڑا پہلے غسل کیا جائے۔ ان راتوں میں شب 19 میں بھی، شب 21 میں بھی اور شب 23 میں بھی ان راتوں میں پہلے 2 رکعت نماز شب قدر کی نیت سے پڑھے، جس کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 7 مرتبہ توحید پڑھے، اور پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد 70 مرتبہ پڑھے استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی اس میں نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ واتوب الیہ، 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 استغفر اللہ واتوب الیہ،
إليه أستغفر الله وأتوب 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 إليه۔ اس کے بعد قرآن مجید کو کھول کر کے اپنے چہرے کے سامنے رکھیں اور اس دعا کو پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار۔ التماس دعا، اپنی حاجتیں اور مومنین کے لیے حاجتیں طلب کریں۔ روایت میں ہے کہ انسان اگر دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کو ضرور قبول کرتا ہے اور اس کا 1000 گنا دعا مانگنے والوں کے لیے عطا کرتا ہے۔ تو اپنے لیے بھی دعا کریں، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ اس شب قدر میں ہم لوگوں کے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما۔ یا اللہ اس منحوس وبا بیماری کورونا کا دنیا سے خاتمہ فرما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اب اس کے بعد قرآن مجید کو سر پر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك۔ 10 مرتبہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے بلند آواز سے پکاریں۔ بکا یا اللہ، بکا یا اللہ،
بك يا الله 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 10 مرتبہ بمحمد 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 شب 19 ماہ مبارک رمضان کی روایت کہتی ہے کہ اس سال جس سال مولا کائنات کی شہادت ہوئی ہے، امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے اپنے آپ کو اپنے بچوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ جس دن مولا کو ضربت لگی ہے شب 19 میں، روایت کہتی ہے کہ مولا کائنات اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کے گھر اس دن افطار میں تھے۔ افطار کا وقت آیا، بیٹی نے باپ کے لیے افطار لا کے رکھی۔ کہتے ہیں کہ نمک اور دودھ اور روٹی لا کے رکھی۔ مولا نے ام کلثوم کو دیکھا، فرمایا بیٹا تم نے دیکھا ہے کبھی اپنے باپ کو 2 چیزوں سے افطار کرتے ہو؟ ایک چیز ہٹا لو۔ ام کلثوم نے چاہا کہ نمک ہٹا لیں، مولا فرماتے نہیں بیٹا دودھ ہٹا لو۔ اللہ اکبر۔ پوری رات مولا کائنات مصلی عبادت پر رہے، کبھی مصلی پر ہوتے، کبھی باہر آتے، کبھی آسمان کو تکتے۔ فرماتے خدا کی قسم یہ وہی رات ہے، نہ میں نے جھوٹ سنا ہے نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا ہے۔ یہاں تک کہ سفید سحری نمودار ہوئی، مولا کائنات گھر سے چلنے لگے۔ امام حسن علیہ السلام نے جناب ام کلثوم کو کچھ بتیں دے دی تھی تحفے اور ہدیے میں۔ کہتے ہیں جب مولا چلنے لگے تو ان بتوں نے مولا کائنات کو گھیر لیا۔ کسی نے ہٹانا چاہا، مولا نے فرمایا جانے دو، فَإِنَّهُنَّ صَوَائِحْ تَطْبَعُهُنَّ نَوَائِحْ۔ ابھی تو یہ چیخ رہی ہیں، ابھی تو ان کے پیچھے نوحے کی آواز آئے گی۔ مولا کائنات مسجد میں آئے، گلدستہ اذان پر گئے، حضرت نے اذان دی، اس کے بعد نیچے آئے، اس ملعون کو جگایا، اٹھ، اس طرح شیطان سوتا ہے، نماز کا وقت ہے۔ کہتے ہیں آئے، مولا نے نماز شروع کی، پہلی رکعت کی، پہلا سجدہ تھا۔ جیسے ہی مولا سجدے سے سر اٹھانے لگے کہ کہتے ہیں کہ اس ملعون نے اتنی زور کی ضربت اس فرق مبارک پر مولا کائنات کے لگائی، جبرائیل کی آواز گونجی، واللہ لقد تهدمت أركان الهدى قد قتل وصي المصطفى قد قتل علی المرتضی۔ خدا کی قسم ہدایت کا منارہ منہدم ہو گیا، علی مرتضی قتل کر دیے گئے، وصی مصطفیٰ شہید کر دیے گئے۔ یہ ملعون حضرت کو ضربت لگا کے تیزی کے ساتھ مسجد سے بھاگا۔ مومنین نے اگرچہ اس کا پیچھا کیا، ادھر دروازے کے قریب کوفے کے جو نکلنے کا راستہ تھا وہاں کسی مومن کا گھر تھا۔ آواز کہتے ہیں جبرائیل کی یہ ہر مومن کے گھر میں پہنچی ہے۔ ایک مومنہ کا گھر جو دروازے کوفہ کے قریب تھا، اس نے یہ آواز سنی، تلوار اپنے شوہر کے ہاتھ میں دی، کہا میں نے اس طرح کی آواز سنی ہے، دیکھ باہر کیا قصہ ہے۔ وہ مومن نکلا، دیکھا یہ ملعون تیزی کے ساتھ نکلا جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ ہم نے خبر سنی ہے کسی نے علی کو قتل کر دیا، کہیں تو قتل کر کے نہیں بھاگ رہا۔ شیخ عباس قمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کہنا چاہتا تھا نہیں، مگر اس کی زبان سے نکل گیا ہاں۔ اس مومن نے تلوار نکال لی، تلوار سے ابن ملجم سے لڑنا شروع کیا۔ اس سے یہ ہوا کہ جو مومنین مسجد سے پیچھے پیچھے آ رہے تھے وہ پہنچ گئے، اس ملعون کو گرفتار کیا گیا، لے کے مولا کے گھر آئے۔ لیکن ادھر مسجد کا حال یہ ہے کہ جب نماز صبح امام حسن پڑھا چکے،
اور اب یہ ہوا کہ مولا کائنات کو پکڑا کے گھر لے چلے. لاکھ لوگ کوشش کرتے ہیں مگر فاتح خیبر کے پہائے مبارک زمین پر ٹک نہیں رہے ہیں. روایت کہتی ہے کوئی گلیم کمبل ٹائپ کی چادر ٹائپ کی کوئی چیز لائی گئی, مولا کائنات کو اس پر رکھ دیا گیا. چاروں کونوں کو اصحاب نے پکڑ لیا, جیسے ہی اٹھا کے اس طرح مولا کو لے کے چلے. ارے اولاد کیسے دیکھ کے یہ برداشت کر سکتی ہے؟ کہتے ہیں کہ جیسے ہی لے کے چلے امام حسن کی چیخ نکل پڑی. مولا نے جب امام حسن کو روتے دیکھا فرمایا میرے لال چپ ہو جاؤ, میرے لال صبر کرو. بیٹا سب کا باپ مرتا ہے, کوئی تم پہلے آدمی نہیں ہو. لے کے جیسے ہی امام کو لوگ مسجد سے باہر نکلے امام حسین علیہ السلام کی چیخ نکل پڑی. مولا نے حسین کو بھی سمجھایا میرے لال خاموش ہو جاؤ, میرے لال صبر کرو. کسی طریقے سے لے کے مولا کو گھر لے کے آئے. اب آپ خود انصاف سے بتائیں, امام ہیں مرد ہیں, جب باپ کو اس حالت میں دیکھ کے امام چیخ پڑے تو زینب کا کیا حال ہوا ہوگا, ام کلثوم کا کیا حال ہوا ہوگا, اور بیٹیوں کا کیا عالم ہوا ہوگا. کہتے ہیں جب مولا کو بستر پر لٹا دیا گیا بیٹیوں نے بلند آواز سے ہائے ہائے گریہ کرنا شروع کیا. وہ علی جنہوں نے امام حسن کو چپ کرایا, حسین علیہ السلام کو چپ کرایا, جب بیٹیاں رونے لگی کسی کو چپ نہیں کرایا, بلکہ کہتے ہیں کہ مولا نے بیٹیوں کے ساتھ خود بھی رونا شروع کیا. میں کہوں گا مولا آپ کی بیٹیاں کم سن نہ تھی, لیکن جب وہ روئیں تو آپ نے چپ نہ کرایا, ان کا ساتھ دیا. لیکن ہائے آپ کی کم سن پوتی کربلا کے میدان میں جب باپ کے لیے روتی ہے تماچے کھاتی ہے. خدا اسی علی کا واسطہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما. سب مل کر کے بلند آواز سے 10 مرتبہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے بعلین 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 بعلی. اب آتا ہے جناب فاطمہ زہرا کا وسیلہ, وہ فاطمہ جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. لیکن اللہ اکبر, جس فاطمہ کے لیے روایت کہتی ہے کہ پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے اپنی جگہ فاطمہ کو بٹھلاتے تھے, لیکن ادھر پیغمبر کی وفات ہوئی, شاید ابھی رسول اللہ کا کفن میلا بھی نہ ہوا تھا. بی بی کے دروازے پر آگ لائی گئی, لکڑی لائی گئی, در قلباب کیا گیا. فاطمہ زہرا دروازے پر آئیں, کیا ہے؟ لوگوں نے کہا علی کو گھر سے باہر نکالو. فاطمہ نے کہا علی گھر سے نہیں جا سکتے. کہنے والے نے کہا ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. شہزادی نے فرمایا کیا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں علی نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ ایک شخص کہتا ہے ہم سے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ اس گھر میں کون رہتا ہے. اللہ اکبر, یہی نہیں ان ملعونوں نے گھر میں آگ لگا دی. کہتے ہیں جب دروازے کا کچھ حصہ جل چکا ایک شخص آگے بڑھا, پوری طاقت سے پیروں سے اتنی زور کا دھکا مارا کہ دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور آن کے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سینے پہ لگا. پیچھے دیوار سامنے سے دروازہ. کچھ دیر تک ان ملعونوں نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا پہ دروازے کو دبائے رکھا. ایک بزرگ عالم دین ہے, وہ اپنے ایک مرثیے میں فرماتے ہیں وَلَسْتُ أَدْرِي مَا قِصَّةَ الْمِسْمَارِ سَلْ صَدْرَهَا خَزِينَةَ الْأَسْرَارِ. میں کیا بتاؤں تم کو, کیل کا قصہ کیا ہے؟ ارے اس سینے سے پوچھو.
جس سینے میں وہ کیل در آئی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے شاید دروازے میں کوئی کیل تھی۔ جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر آ کر کے یہ جسم پر دروازہ لگا، شاید وہ کیل دھنس گئی۔ کون بتا سکتا ہے بی بی کو اس وقت کتنی اذیت ہوئی، لیکن جیسے ہی روایت کہتی ہے در و دیوار کے درمیان سے بی بی نکل پائی، آن کے علی کے سامنے سینہ سپر ہو گئی۔ اب مت پوچھئے کیا ہوا، یہ لوگ گھر میں داخل ہوئے، ایک شخص نے تلوار نکال لی، تلوار کے دستے سے بی بی کے شکم مبارک پر اتنی زور کا وار کیا، کہتے ہیں شہزادی کی چیخ نکل پڑی، آواز دیا فضت خذینی لقد سقطت ما فی احشائی، فضہ مجھے سہارا دے دو، میرا بچہ شہید ہو گیا۔ خدا 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 اسی فاطمہ کی مظلومی کا واسطہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ سب مل کر کے بلند آواز سے پکارے 10 مرتبہ، یا فاطمہ بفاطمت 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 بفاطمہ بالحسن 10 مرتبہ، بالحسن 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 بالحسن۔ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں جب کوئی نہ رہا میرا مولا تنہا ہے، اللہ اکبر، آئے در خیمہ پر بی بی کو آواز دی، بیویوں کو آواز دی۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی آواز پہنچی جناب زینب دونوں باہیں ڈال کے امام کے گلے سے لپٹ گئی، بھیا میں تم کو نہ جانے دوں گی۔ اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے، بیمار کو دیکھے۔ امام سمجھ گئے کہ زینب سے اجازت آسان کام نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے اشارہ علیہ السلام الی قلب اختہ، بھائی نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا، نہ جانے اس اشارے میں کیا خصوصیت تھی، شرح صدر پیدا ہوا، جدا ہوئی، اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ۔ امام میدان میں آئے، روایت کہتی ہے لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا جب آقا سے گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا۔ اس قدر سمجھدار ہے، اس قدر سمجھدار ہے امام علیہ السلام کا یہ جانور، یہ گھوڑا، یہ ذوالجناح، کہ کہتے ہیں کہ جب امام گھوڑے سے گر پڑے اور ذوالجناح کو اندازہ ہوا کہ میرا سوار گر پڑا ہے، تو تاریخ کہتی ہے کہ ذوالجناح اپنی لجام دانتوں میں دباتا تھا اور لا کے بار بار امام حسین کے ہاتھ پر رکھتا تھا۔ جانور ہے نا، اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکتا، لیکن ہم آپ تو سوچ سکتے ہیں شاید جانور کے ذہن میں یہ رہا ہو کہ اگر یہ ایک بار لجام پکڑ کے سوار ہو جاتے، میں دوڑ کے ان کو زینب کے پاس پہنچا دیتا۔ اللہ اکبر، کہ اتنے میں اس ملعون ابن سعد نے کہا پکڑ لو اس گھوڑے کو، فَإِنَّهُ مِن جَوَادِ رسول اللہ، یہ پیغمبر کا گھوڑا ہے۔ گھیر لیا یزیدی فوج نے ہر طرف سے، جانور نے ہاتھ پیر چلانا شروع کیے۔ اللہ اکبر، 40 لوگوں کو یا بعض روایتوں میں 17 یزیدیوں کو اس جانور نے اپنے ہاتھ پیروں سے مارا۔ جب کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا تو آواز دی اس ملعون ابن سعد نے کہ جانے دو، دیکھیں کیا کرتا ہے۔ اب روایت کہتی ہے کہ فَلَمَّا مِنَ الْجَوَادِ، جب گھوڑے کو امن کا احساس ہوا کہ اب کوئی میرے پیچھے نہیں ہے، اب پتہ نہیں دوڑتے دوڑاتے کتنی دور چلا گیا ہو، لیکن جہاں بھی تھا جیسے ہی اس کو احساس ہوا کہ اب میرے پیچھے کوئی نہیں ہے، روایت کہتی ہے پھر بھاگ کے امام کے پاس آ گیا، لیکن اب مایوس ہو چکا تھا۔ شاید اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ سوار نہیں ہو سکتے، چنانچہ روایت کہتی ہے آتا ہے اپنی کاکل کو، اپنی زلفوں کو یا شاید اپنی پیشانی کو امام کے خون سے رنگین کیا اور وہاں تیزی کے ساتھ دروازے پر
خیمے کے آ کر کے ہنہنانا شروع کیا. خیمے کی آواز، گھوڑے کی آواز خیمے کے اندر پہنچی. بیویاں گھبرا کے نکل آئیں. ہم اور آپ تو جانور کی زبان نہیں سمجھتے نا، امام لوگ سمجھتے ہیں. پانچویں امام نے بتایا کہ یہ جانور کیا کہہ رہا تھا در خیمہ پہ آ کر کے. امام فرماتے ہیں کہ جانور اپنی زبان میں کہہ رہا تھا الظلیمہ الظلیمہ من امتین قتلت ابن بنت نبیہا. اور یہ کتنے ظالم ہیں یہ لوگ، کتنے ظالم ہیں یہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا. یہ آواز جو پہنچی بیویاں گھبرا کے نکل آئیں. کسی نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، کوئی گھوڑے کے پیروں سے آ کے لپٹ گئی. کہتے اتنے میں کم سن بچی آئی، آ کے ذوالجناح کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے حل سقیا ابی ام قتل عطشانا. ارے میرے باپ کو پانی ملا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا. یا اللہ اسی حسین کی مظلومی کا واسطہ پروردگارہ سب مل کر کے بالحسین 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 بعلی ابن الحسین 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 بمحمد ابن علي 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 بجعفر ابن محمد 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 بجعفر ابن محمد. تمام معصومین میں، تمام اماموں میں ہمارے مولا آقا امام کاظم علیہ السلام کا لقب ہے باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ. اب تک اگر نہیں متوجہ تھے تو اب سے آ جائیے. باب الحوائج امام کاظم کا واسطہ دیتے. اتنا مظلوم امام ہمارا، اتنا مظلوم امام. 2 منٹ سناتا ہوں آپ کو. سندی ابن شاہق ملعون اسی کے قید میں تھے امام. جب اس نے امام علیہ السلام کو زہر دے دیا نا تو اس ملعون نے زہر دینے کے بعد جو بغداد کے سربراہ شیعہ تھے ان کو بلایا، کہا بھائی دیکھو تمہارے امام کی طبیعت خراب ہے، اگر کل کو ان کا انتقال ہو جائے تو ہمارے اوپر الزام مت لگانا. دیکھ لو ہم نے تمہارے امام کو کتنے آرام سے یہاں رکھا ہوا ہے. امام کو بہترین بستر بچھا کر کے کپڑا پہنا کر کے لٹایا. جب بیچارے شیعہ لوگ آئے انہوں نے دیکھا کہا ہاں بات تو صحیح ہے. اس نے ایک پرچہ دیا، کہا اس پر تم لوگ سگنیچر کر دو، دستخط کر دو کہ تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ ہم نے تمہارے امام کو کتنے قاعدے سے رکھا ہے. یہ بیچارے بھولے بھالے شیعہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چاہا کہ جیسے ہی کہ دستخط کر دے. امام نے اشارے سے منع کیا، مت کرنا، اس ملعون نے مجھے زہر دیا. بس اتنا سننا تھا کہ اس ملعون نے شیعوں کو باہر کیا، دروازے کو قید خانے کے بند کر دیا. مگر یہ بیچارے مومنین یہ نہاں سے گئے نہیں، کان لگا کے سنتے رہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے سنا کوڑوں کی آواز. اس قدر اس ملعون نے امام کو کوڑے مارے کہ یہ شیعہ جو تھے قید خانے کے باہر کھڑے تھے
یہ کہتے کہ ہم نے آواز سنی، امام نے فرمایا خدا اب مجھ کو اس دنیا سے اٹھا لے، یا اللہ ہم سب گناہگار ہیں، باب الحوائج کا وسیلہ لے کر کے آئیں، سب مل کر کے بے موسیٰ بن جعفر، 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 السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، سلام اس امام پر جو مددگار ہے ضعیفوں کا، جو مددگار ہے فقراء کا، السلام علیک یا مغیث الشیعۃ والزوار، سلام اس امام پر جو فریاد رس ہے، مغیث ہے اپنے شیعوں کے، اپنے زائروں کا۔ چنانچہ کہتے ہیں تازہ تازہ بس کا سلسلہ شروع ہوا تھا، تبریز کی طرف ایک بندے خدا نے ایک بس خریدی تھی، اور اس نے بجائے بس کو جو ہے وہ عام روٹ پر چلانے کے، اس نے قافلے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ تو وہ جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کرتا تھا، ان کو لے کے جاتا تھا، کربلا معلیٰ زیارت کرواتا تھا، پھر لاتا تھا، پھر جو ہے وہ کچھ دنوں کے بعد چلتا تھا۔ اب ایک دن یہ کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا امام رضا علیہ السلام کو کہ اب کی جب تم قافلہ لے کے آنا تو اس ابراہیم جیب کترے کو لے کے آنا۔ اس لیے کوئی توجہ نہیں دی۔ کہتا ہے دوسرے دن میں نے پھر خواب دیکھا، تیسرے دن پھر میں نے خواب دیکھا۔ میں نے کہا یہ بار بار امام ایک چور کے لیے کہہ رہے ہیں ابراہیم جیب کترے کو تم اپنے ساتھ لے کے آنا، السلام علیک یا مغیث الشیعۃ والزوار۔ کہ میں نے ڈھونڈتے ڈھانٹتے پہنچ گیا میں ابراہیم جو ہے وہ جیب کترے کے پاس۔ میں نے کہا ابراہیم تم کو اب کی قافلے میں ہمارے ساتھ چلنا ہے کربلا زیارت کے لیے۔ ابراہیم نے کہا یار میں گناہگار آدمی ہوں، میری جگہ وہاں نہیں ہے، مومنوں کو لے جاؤ، میں کہاں ہوں۔ میں نے کہا نہیں تم کو چلنا۔ اس نے کہا یار میرے پاس پیسہ بھی نہیں، یہ دیکھو فلاں عورت کا بٹوا مارا تھا میں نے، اس میں سے یہ 4 درہم 4 تومان نکلے ہیں۔ کہا بھائی جب میں لے جا رہا ہوں تو آپ سے خرچے سے کیا مطلب ہے، کرائے سے کیا مطلب ہے، میں لے جاؤں گا، میں لے آؤں گا، کھانا پینا سب میرے ذمے۔ بہرحال وہ تیار ہو گیا۔ اب یہ قافلہ کہتے ہیں کہ چل پڑا۔ کہتے ہیں کہ جب قافلہ کچھ دور نکل گیا، شہر سے بہت باہر بیابان میں پہنچا تو وہاں بیریئر لگایا تھا، ڈاکوؤں نے بیریئر لگا رکھا تھا۔ ڈاکو لوگ اوپر چڑھ گئے اور انہوں نے کہا جس کے پاس جو ہے وہ نکال دو۔ سارے زائروں کا سارا پیسہ ان لوگوں نے لوٹ لیا، اور لوٹنے کے بعد بس سے اتر گئے۔ کہا جاؤ۔ بس چل پڑی۔ کچھ دور جا کے بس والے نے بس روک دی اور اتر کے لگا رونے۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بات کیا، اب تو ڈیزل ڈالنے کا بھی پیسہ نہیں ہے، اتنے لوگوں کو کہاں کھلاؤں گا، کہاں ٹھہراؤں گا، کہاں لے جاؤں گا۔ تب تک ابراہیم کہتا پیسے کی دقت ہے؟ کہاں ہے، کہاں پیسہ؟ کہ بلاؤ کس کا کتنا پیسہ تھا میں سب کا واپس کرتا ہوں۔ جس نے جتنا بتایا سب کو ابراہیم جیب کترے نے پیسہ واپس کیا۔ اس کے بعد کہتا تمہارا کتنا تھا یہ لو۔ اس کے بعد کہتا دیکھو یہ 4 تومان میرے پاس تھا۔ اتنے میں جو ہے وہ اس نے پوچھا بس والے نے کہ تمہارے پاس کیسے اتنا پیسہ آیا؟ کہا جانتے ہو میں جیب کترا ہوں، جب وہ تم لوگوں سے پیسے چھین رہا تھا اس کا سردار، تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ رکھ کہاں رہا ہے، اور جیسے ہی اس نے سب کے پیسے اپنے جیب میں رکھے میں نے اس کی جیب مار دی۔ جیسے ہی اس نے یہ سنایا تو بس والے نے پھر چیخ کے رونا شروع کیا۔ کہا بھیا اب کیا رونے کی بات ہے، اب تو سب کا پیسہ مل گیا۔ کہا اب میری سمجھ میں آیا کہ 3 دن لگاتار امام نے کیوں خواب میں دکھلایا تھا کہ اب کی جو آنا تو ابراہیم جیب کترے کو لے کر کے آنا۔ اس نے کہا کیا، پھر سے کہو تو؟ امام نے کہا تھا مجھ کو لانے کے لیے۔ کہا تو اور مجھ سے تم سے کیا رشتہ داری ہے کہ میں تم کو اپنے پیسے سے لاؤں گا، امام نے کہا تھا۔ اب اس کی عجیب کیفیت ہونے لگی۔ قافلہ چل پڑا، اللہ اکبر۔ جب قافلہ چل پڑا، اترنے لگا لوگ، کچھ دنوں کے بعد جب یہ قافلہ واپس جانے لگا تو یہ وقت بھیا چلیے آپ لوگ۔ ابراہیم جیب کترے سے بھی کہا گیا کہ چلو۔ کہا بھائی تم لوگ خود سے آئے تھے، تم لوگ واپس جاؤ، مجھ کو مولا نے بلایا تھا۔ جب تک وہ نہیں کہیں گے جاؤ میں نہیں جاؤں گا۔ سلام ہو اس امام پر جو فریاد رس ہے اپنے شیعوں کا، اپنے چاہنے والوں کا۔ کہتے ایک گناہگار آدمی تھا،
گیا مشہد مقدس امام رضا علیہ السلام کے روضے پر، زری پکڑے کہتا مولا اب آ گیا ہوں، اپنی بارگاہ سے واپس مت کرنا۔ کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد وہیں اس کا انتقال ہو گیا، اس کو وہیں دفن کر دیا گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ مولائے کائنات نقال فرشتوں کے ساتھ آئے ہیں اور فرماتے ہیں اس کو یہاں سے اٹھاؤ لے جاؤ، یہ میرے فرزند کے یہاں کہاں دفن ہو گیا مشہد میں آ کر کے۔ کہتا ہے کہ اتنے میں دیکھا اسی خواب میں امام رضا آئے ہیں، فرماتے ہیں یا جدہ اس نے میری پناہ لے لی ہے، میرے نام پر جانے دیجئے۔ وہ امام خدا، اسی امام کا، اسی کریم کا واسطہ سب مل کر کے بعلی ابن موسیٰ، 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 بمحمد ابن علی، 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 بعلی ابن محمد، 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 بالحسن ابن علي، 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 بالحسن ابن علي۔ السلام علیک یا صاحب الزمان، السلام علیک یا صاحب الزمان۔ مولا خود فرماتے ہیں انا غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین بذکرکم، ہم تمہاری خبرگیری سے غافل نہیں ہیں، ہم تم کو بھولے نہیں ہیں۔ میری مثال پردہ غیب میں ویسے ہی ہے جیسے بادلوں کے پیچھے آفتاب، یعنی جیسے آفتاب نظر نہیں آتا، دنیا اور سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاتی ہے، ویسے ہی پردہ غیب میں امام دکھائی نہ بھی دیں تب بھی دنیا امام سے فیضیاب ہوتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک چھوٹی سی داستان امام کے متعلق نقل کرتا ہوں۔ خدا تجھے حضرت صاحب کا واسطہ یا اللہ ہم کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرما۔ کہتے ہیں کہ قدیم زمانوں میں جب یہ ایران وغیرہ سے لوگ زیارت کے لیے جاتے تھے، قافلہ جاتا تھا، تو پہلے یہ لوگ بس وغیرہ سے جاتے تھے، تو کربلا جاتے تھے، کربلا سے جو ہے وہ حج کے لیے جاتے تھے، حج سے پھر واپس کربلا آتے تھے، اور پھر کربلا سے واپس اپنے وطن جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک جو لوگ گئے ہیں کربلا انہوں نے دیکھا ہوگا، وہاں ایک جگہ ہے جس کو مقام الصاحب کہتے ہیں کربلا محلہ میں۔ کہتے ہیں ایک قافلہ جو ہے وہ چلا کاشان سے ظاہراً زیارت کے لیے کربلا معلیٰ، اور وہاں سے پھر جانا تھا حج پر، کہ اسی دوران اس قافلے کے ایک انسان کی طبیعت خراب ہو گئی اور بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ تو ان قافلے والوں نے جو وہاں کے ایک خادم تھے ان کو بلایا، کہا بھائی یہ بیچارہ ہم لوگ جا رہے ہیں، تم جو ہے وہ جو کہو گے ہم تم کی خدمت کریں گے، پیسہ دیں گے، تم اس کی خبرگیری کرتے رہو، حج کے بعد ہم واپس آئیں گے، اگر ٹھیک ہو گیا تو اپنے ساتھ واپس لے جائیں گے، پھر حج کرے گا، اور اگر انتقال ہو گیا تو اس کو دفن وغیرہ کر دینا۔ یہ کہہ کے وہ کہتا قافلے والے تو چلے گئے، لیکن یہ خادم مجھ کو روز آنا تالے میں بند کر کے دن بھر چلا جاتا تھا، شام کو آتا تھا۔ ایک دن میں نے اس خادم سے کہا، میں نے کہا بھائی یہاں کربلا میں کوئی جگہ ہے جو امام زمانہ سے منسوب ہے، مقام الصاحب کہا جاتا ہے،
تم جہاں بھی جاتے ہو کام پر ایک کام کرو، جو کہو کہ میں پیسہ دے دوں گا تم کو، لے چلو مجھ کو وہاں مقام صاحب پر چھوڑ دینا، میں دن بھر وہاں پڑا رہوں گا، پھر شام کو لیتے آنا تم۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ مجھ کو لے جا کے وہاں چھوڑ دیا۔ جو لوگ گئے ہیں زیارت پر دیکھا وہیں قریب سے نہر بہہ رہی ہے، وہاں بیٹھ گیا، چلا گیا وہ خادم چھوڑ کے۔ کہتا ہے میں سوچتا رہا کہ آخر کربلا میں اور امام زمانہ کی جگہ کیا مطلب ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس جگہ کے اوپر امام نے کسی کے ساتھ کوئی کرم فرمایا ہو، کسی کے ساتھ کوئی عنایت کی ہو، تو کیا میرے ساتھ نہیں ہو سکتی؟ میں زائر حسین ہوں۔ میں نے وہیں سے پکارنا شروع کیا، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان۔ کچھ دیر تک میں امام کو پکارتا رہا، اللہ اکبر، کہ اتنے میں دیکھا ایک عرب نوجوان عربی لباس پہنے میرے سامنے آیا۔ اس نے مجھ سے جو ہے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا کاشان کے۔ اس نے مجھ سے فارسی میں بات شروع کی، کاشان میں کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا محلہ میر احمد کے۔ اس نے میرے محلے کی زبان میں گفتگو شروع کر دی۔ کچھ دیر تک باتیں کرتا رہا، پھر اٹھ کے جانے لگا۔ میں نے کہا بھائی بہت دنوں کے بعد اپنے وطن کا آدمی ملا ہے، آپ کچھ دیر اور بیٹھ جائیے، میرا دل لگ گیا ہے۔ وہ تھوڑی دیر اور بیٹھ گئے تھے، پھر جب جانے لگے میں نے کہا بھائی تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ۔ تو آنے والے نے کہا مجھ کو بہت سے لوگوں کو دیکھنا ہے، خالی تم ہی تک نہیں ہے۔ یہ کہہ کر کے وہ تو چلے گئے تھے۔ وہ خادم جو مجھ کو چھوڑ کے گیا تھا، اس نے اسی نہر میں اپنی یہ عبا دھلی تھی، دھل کے پھیلایا تھا۔ کہا یہیں لیٹے لیٹے دیکھتے رہنا میری عبا کو۔ کہا جب وہ چلے گئے تو اتنے میں ایک تیز ہوا چلی اور اس خادم کی عبا جو ہے اڑ کے دور جا گری۔ میں جلدی سے اٹھا، جا کے میں نے لا کر کے عبا اس کی پھر رکھ دی۔ پھر اچانک مجھ کو احساس ہوا میں چل کے گیا، کیسے گیا؟ میں تو چل نہیں پا رہا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ کون سا میرا پیر خراب تھا؟ تب مجھ کو اندازہ ہوا میں نے شاید جس امام کو پکارا تھا وہ وہی امام ہے جو مجھ کو آ کر کے میری شفا دے کے چلا گیا۔ یا اللہ، یا اللہ، اسی امام کے صدقے میں جس کے صدقے میں دنیا قائم ہے، جس کے صدقے میں زمین قائم ہے، آسمان قائم ہے، یا اللہ اسی امام کے طفیل میں یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما۔ آئیے سب مل کر کے اسی امام کو وسیلہ قرار دیتے ہیں، بلند آواز سے 10 مرتبہ سب۔ بالحجت 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 بالحجہ۔ اس کے بعد جو بھی حاجت ہو اپنی حاجت طلب کیجئے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی امسیت لک عبدا داخرا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا اصرف عنها سوءا، اشہد بذلك على نفسی واعترف لك بضعف قوتی وقلة حيلتي، فصل على محمد وآل محمد وأنجز لي ما وعدتني وجميع المؤمنين والمؤمنات من المغفرة في هذه الليلة، وأتمم علي ما أتيتني، فإني عبدك المسكين المستكين الضعيف الفقير المهين۔ اللہ
اللهم لا تجعلني ناسيا لذكرك فيما أوليتني ولا غافلا لإحسانك فيما أعطيتني ولا آيسا من إجابتك وإن أبطأت عني في سراء أو ضراء أو شدة أو رخاء أو عافية أو بلاء أو بؤس أو نعمة إنك سميع الدعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بما أنت أهله ولا تفعل بما أنا أهله. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے جناب زہرا کا، ان کے پدر بزرگوار، ان کے فرزندوں کا، ان کے شوہر کا، اس راز کا جو نسل زہرا میں تو نے ودیعت فرمایا. اللہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما. خدا ہمارے ساتھ وہ کرنا جس کا تو اہل ہے، ہمارے ساتھ وہ نہ کرنا جس کے ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے مستحق ہیں. یا اللہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما. یا اللہ ہم کو اپنی نیتوں میں خلوص عنایت فرما. یا اللہ اس ماہ مبارک رمضان میں غربا، فقراء، مساکین کی خبر گیری کی توفیق ہم سب کو عنایت فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما. جو مقروض ہے یا اللہ بحق صاحب الزمان، بحق ائمۃ المعصومین، یا اللہ ان کے قرضوں سے ان کو نجات عنایت فرما. یا اللہ ہم سب کو اس دنیا میں قبر حسین کی زیارت، آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما. خدا ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. شب قدر ہے، ہمارے مرحومین بھی شاید منتظر ہوں. آئیے ہم سب لوگ اپنے بزرگوں کے ایصال ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ان کو ایصال ثواب کریں، شاید ان کی دعا بھی لگ جائے ہمارے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم
پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب جملہ مومنین و مومنات، مخصوصاً وہ لوگ جو اس وقت کے اعمال میں شریک تھے، ہم سب کے بزرگوں کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ التماس دعا۔ زیارت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا محمد ابن عبد اللہ، السلام علیک یا خاتم النبیین، اشہد انک قد بلغت الرسالہ واقمت الصلاة وآتیت الزکاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين۔ زیارت حضرت امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ۔ السلام علیک یا ولی اللہ، أنت أول مظلوم وأول من غصب حقه، صبرت واحتسبت حتى أتاك اليقين، فأشهد أنك لقيت الله وأنك شهيد، عذب الله قاتلك بأنواع العذاب وجدد عليه العذاب، جئتك عارفا بحقك مستبصرا بشأنك معاديا لأعدائك، ومن ظلمك ألقى على ذلك ربي إن شاء الله۔ يا ولي الله، إن لي ذنوبا كثيرا فاشفع لي إلى ربك، فإن لك عند الله مقاما معلوما، وإن لك عند الله جاها وشفاعة، وقد قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى۔ زیارت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ السلام علیکی یا ممتحنة، امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك، وكنت لما امتحنك به صابرة، ونحن لك أولياء مصدقون، ولكل ما أتى به أبوك صلى الله عليه وآله وسلم وأتى به وصيه عليه السلام مسلمون، ونحن نسألك اللهم إذ كنا مصدقين لهم أن تلحقنا بتصديقنا بالدرجة العالية، لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتهم عليهم السلام۔ زیارت وارثہ پڑھتا ہوں میں اپنی طرف سے، اپنے ماں باپ کی طرف سے، جملہ مؤمنین کی طرف سے قربتاً الی اللہ۔ السلام علیک یا وارث آدم صفوة اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث اسماعیل ذبیح اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ، السلام علیک یا ابن محمد المصطفى، السلام علیک یا ابن علی المرتضى، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء، السلام علیک یا ابن خدیجة الكبرى، السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثاره والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به۔ يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية
البرية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زيارة حضرت علي أكبر عليه السلام. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. زيارة تمام شهداء كربلاء عليهم السلام. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأبداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله، بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. زيارة حضرت عباس عليه السلام. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله، أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين، فلعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وألحقهم بدرك الجحيم. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك أيها المدفون بأرض طوس، السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم، السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام زماننا هذا، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل علی محمد وآل محمد. شیعہ زداری، پیغام اہل بیت کو پہنچانے کا راستہ.